مولاي صل وسلم دائما أبدا على آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ یہ حدیث اول تھی جو بخاری شریف سے ہم نے لی، اور جو میں نے آپ کو عرض کیا اس کے بعد جو حدیث دوسری آئی ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 2 کو لے رہے ہیں، اس میں نزول وحی کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے، نزول وحی کی کیفیت کو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی، حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ان الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وہو اشدہ علی فیفصم عنی وقد وعیت عنہ وقال واحیانا یتمثل لی الملک رجلا او کما قال الی آخر الحدیث۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کس طریقے سے نازل ہوا کرتی تھی؟ نزول وحی کی کیفیت کا سوال کیا ہے، کیسے نازل ہوتی تھی؟ اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 طریقے بیان فرمائے ہیں۔ کتنے طریقے بیان فرمائے ہیں اس حدیث میں؟ ایک طریقہ بیان فرمایا کہ مجھ پر جب وحی نازل ہوتی تو وہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی تھی، اور وہ کیفیت مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی۔ تو گویا ایک اشارہ یہ ہے کہ گھنٹی کی آواز کی طرح وحی کا نزول ہوتا۔ اس گھنٹی کی آواز کے اندر ایک غنا ہے، ایک ترنم اور تغنم ہے۔ اس سے میرا ذہن اس سمت جاتا ہے کہ ترنم اور تغنم مطلقاً ممنوع نہیں ہے۔ اگر مطلقاً یہ ممنوع اور حرام ہوتا تو نزول وحی کی کیفیت اللہ رب العزت کے لیے کوئی محتاجی نہ تھی، 100 طریقے رکھتے مگر گھنٹی کی آواز کا طریقہ اس میں سے خارج کیا جا سکتا۔ تو گویا غنا اور لے میں بھی کچھ ہے، بس اتنی بات عرض کرنی۔ دوسری چیز توجہ طلب ہے، آپ نے فرمایا وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، اور کبھی ایسا مجھ پر نازل ہوتی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتہ یعنی جبرائیل امین انسانی شکل میں متمثل ہو کر میرے سامنے آتا، فَيُكَلِّمُنِي، اور مجھ سے خطاب کرتا، یعنی وحی الہی بطور کلام مجھے پہنچاتا، اور میں اس مجلس یا کلام کے ختم ہونے سے پہلے اسے یاد کر لیتا۔ اب یہ جو دوسرا فرمایا الفاظ یتمثل لی الملک رجلا، کہ فرشتہ جبرائیل امین انسانی شکل میں متمثل ہو کے میرے پاس آتا۔ اب فوائد الحدیث کے تحت اس سے فائدہ یہ معلوم ہوا اور یہ ثابت ہوا کہ فرشتوں کا انسانی اور بشری شکل میں متمثل ہو کے آنا جائز ہے، اور فرشتے ارواح کی مثل ہوتے ہیں، فرشتے روحوں کی مثل ہوتے ہیں، اور اصلاً نہ فرشتوں کا کوئی جسد خاکی ہوتا ہے اور اصلاً نہ روحوں کا ارواح کا جسد خاکی ہوتا ہے، اور وہ عنصری جسم نہ رکھنے کے باوجود جب زمین پر آتے ہیں
بشروں سے ملنے کے لیے، انسانوں سے ملنے کے لیے تو ایک مناسبت جنسی پیدا کرنے کی خاطر ان مجرد روحوں کو اور مجرد نور کو جسم کا تمثل دے دیا جاتا ہے، متمثل جسم کر دیا جاتا ہے، تاکہ ایک ربط، ایک موانست، جنسی مناسبت پیدا ہو جائے۔ اور جب تک جنسی مناسبت فریقین دینے والے اور لینے والے کے درمیان قائم نہ ہو، اس وقت تک ایصال ممکن نہیں رہتا۔ ایصال یعنی دینا، پہنچانا، نہ ایصال ممکن رہتا ہے نہ وصول ممکن رہتا ہے۔ اور ایصال اور وصول کے لیے دو اینڈز، فریقین کے درمیان ایک مناسبت جنسی ظاہراً، تمثلاً، مرئی، دکھائی دینے والی ایک مناسبت جنسی ضروری ہوتی ہے، تاکہ وہ دکھائی دے، اپنے جیسا دکھائی دے۔ اس کو تمثل ارواح کہتے ہیں۔ جیسے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا تو فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے اپنی روح الامین کو بھیجا اور پورے بشر اور انسانی شکل میں متمثل کر کے بھیجا۔ تو متمثل حقیقت نہیں ہوتی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی خدمت میں جب جبرائیل امین آتے تو فرمایا یتمثل لی الملک رجلا، انسانی اور بشری صورت میں فرشتہ جبرائیل مجھے لیے متمثل ہو کے آتا۔ اور کئی بار صحابہ کرام دیکھتے کہ کوئی بیٹھا آقا علیہ السلام سے ہم کلام ہے، جب وہ چلے جاتے تو حضور علیہ السلام پوچھتے تمہیں معلوم ہے یہ کون تھے؟ عرض کرتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے یا رسول اللہ۔ تو تب آپ فرماتے یہ جبرائیل امین تھے۔ تو اس سے تمثل ارواح کا مسئلہ ثابت ہوا، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسی وجہ سے بیان کیا عرفاء نے اور علماء نے اور محدثین نے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی میں رسالہ اس کے اوپر درج کیا، لکھا۔ امام قسطلانی نے، علامہ عینی نے اور امام عسقلانی نے اور بے شمار ائمہ حدیث اور ائمہ تصوف نے، یہ صرف صوفیاء کی بات نہیں بتا رہا، ائمہ حدیث اور محدثین کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے اس بات کی توثیق اور تصدیق کی، اس بات کی توثیق و تصدیق کی کہ اولیاء کرام بھی بعضوں کا، علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری اکابر علماء دیوبند میں سے، علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری، اور وہ ایک ہی نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، تیسری حدیث آپ سے مروی ہے، ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی چیز جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا آغاز ہوا وہ رؤیا صالحہ تھے، صالح خواب تھے۔ تو اس سے اس بات کی تصدیق ہو گئی اور یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی ابتدا رؤیا صالحہ سے ہوئی۔ اور یہ حدیث جو کتاب و بدء الوحی میں آئی ہے اور وحی کی ابتدا کے مضمون کو بزبان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہی ہے، اس سے رؤیا صالحہ کے حق ہونے کا ثبوت ہوا کہ جب انبیاء کی وحی کی ابتدا خوابوں سے ہوتی ہے، نیک خوابوں سے، تو گویا رؤیا صالحہ کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہوا۔ یاد رکھ لیں، رؤیا صالحہ کا مطلقاً انکار کرنا، یہ کہنا کہ خواب نام کی کوئی شے ہوتی ہی نہیں ہے اور یہ خلل ہے دماغ کا، یہ اپنی سوچیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں،
جو رویا صالحہ اور خواب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ غلط عقیدہ ہے یا گمراہ ہو جاتا ہے، نہیں، مطلقاً رویا صالحہ کا انکار کفر ہے، چونکہ نصوص قرآنی کا انکار ہے۔ قرآن مجید میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے خوابوں کا ذکر ہے اور دیگر کئی اور خوابوں کا ذکر ہے، اور حدیث پاک میں احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ نبی پر وحی کی ابتدا بھی رویا صالحہ سے ہوتی ہے۔ گویا اس کا مطلقاً انکار تو وحی کی ایک کیفیت کا بھی انکار کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 6 ماہ تک آقا علیہ السلام پر جو سلسلہ وحی تھا وہ اللہ رب العزت کا جو رابطہ حضور سے رہا 6 ماہ تک وہ بصورت رویا صالحہ رہا، 6 ماہ تک، بولیے 6 ماہ تک وحی کا جو رابطہ تھا اللہ رب العزت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ رویا صالحہ کی شکل میں رہا۔ اور یہاں ایک نکتہ عجیب اور ایک نکتہ لطیف عرض کر دوں، آپ نے کثرت کے ساتھ یہ سنا ہوگا اور یہ بخاری شریف میں ابواب ہیں، مسلم میں، ترمذی میں، تمام کتب صحاح میں ابواب قائم ہیں کہ رویا صالحہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ آگے آئے گی یہ حدیث، صحیح بخاری میں آئے گی کہ رویا صالحہ نبوت کا، بولیے 46واں حصہ ہے۔ آپ نے کئی بار سوچا ہوگا، اور اگر نہیں سوچا تو تب بھی کوئی بات نہیں ہے، تو نہ سوچنا تو ہماری عادت ہی ہے، اور اگر سوچا ہوگا تو بڑی اچھی بات ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ قرار دینے کی حکمت کیا ہے۔ سوال آیا کبھی کسی کے ذہن میں؟ 20واں بھی فرما سکتے تھے، 100واں بھی فرما سکتے تھے، کثرت کے ساتھ جو حدیث آئی ہے کثرت سے وہ فرمایا نبوت کا 46واں حصہ ہے رویا صالحہ۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت آج سمجھا دوں، بڑی سادہ سی حکمت ہے، اور وہ یہ اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں بعض جہتوں کے اعتبار سے نصیحت لینے کے لیے مشکل نہیں ہوتی، نصیحت کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ حکمت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول وحی کا زمانہ کل کتنا ہے؟ تقریباً 23 برس، بولیے کتنا؟ بآواز بلند 23 برس، اور 6 مہینے 1 سال کا کتنا حصہ ہے؟ آدھا سال۔ تو اگر 6 مہینے کو 1 یونٹ بنا لیں تو 23 برس کے کتنے یونٹ بنے؟ ملٹیپلائی بائی 2، کتنے بنے؟ 46 یونٹ بنے۔ حدیث پاک میں آیا کہ 6 مہینے وحی الہی کی جب ابتدا ہوئی تو وہ بصورت رویا صالحہ ہوتی تھی۔ وہ 6 مہینے کا جو حصہ ہے وہ جب 23 برس جو زمانہ نزول وحی ہے اس پر تقسیم کرتے ہیں تو 46واں حصہ بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ 46واں حصہ۔ سو آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد نزول وحی قیامت تک بند کر دیا گیا، اور اس کا ابتدائی 1 یونٹ جو رویا صالحہ کا 6 ماہ پر مشتمل تھا، جو کل زمانے کا 46واں حصہ بنتا ہے، وہ قیامت تک امت کے صالحین کے لیے برقرار رکھ دیا۔ سو اب اولیاء اور صلحاء کے لیے نبوت کا وہ 46واں حصہ ہے، جس کو مبشرات بھی کہتے ہیں اور رؤیا صالحہ بھی کہتے ہیں۔ سو اس کی تصدیق ہو گئی اور اس کا ثبوت ہو گیا اس حدیث سے کہ حضور علیہ السلام پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ لہٰذا بہت لوگ آپ دیکھیں گے کہ جو محض مطلقاً خواب کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ وہی لوگ اڑاتے ہیں جن کو یہ حظ نہیں ملا، جن کو اس حصے میں سے نصیب ملا ہی نہیں ہے، وہ مذاق نہ کریں تو کیا کریں، اور جن کو نصیب ملا ہے ان کا عالم اور ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ اب اگلی بات، رؤیا صالحہ کا وحی سے تعلق کیا ہے؟ یہ عقیدے کے باب میں، اس میں عقیدہ اور تصوف، عقیدہ اور معرفت، 2 موضوع اس میں ہیں، عقیدہ اور
معرفت، دو موضوع ہیں۔ کیا تعلق ہے رؤیا صالحہ کا وحی کے ساتھ؟ تو یاد رکھ لیں، آگے حدیث کے لفظ ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، جو بھی خواب آقا علیہ السلام رات کو دیکھتے، صبح دن کے تڑکے کی طرح، روشن دن کے تڑکے کی طرح وہ عیاں ہو جاتا، صبح عیاں ہو جاتا۔ اب تعلق کیا ہے رؤیا کا، خواب کا حقیقت کے ساتھ؟ یہ بڑی لطیف بات ہے، اور یہ موضوع ہے عقیدہ کا بھی اور تصوف و معرفت کا بھی۔ تو تین عوالم ہیں، بہت سے عوالم میں سے متعلق جو اس موضوع کے ساتھ ہیں وہ تین عالم ہیں۔ ایک عالم غیب، ایک ہے عالم غیب، دوسرا عالم مثال، تیسرا عالم شہادت۔ حقائق سب سے پہلے عالم غیب میں ہوتے ہیں، ان کو مغیبات کہتے ہیں۔ حقائق پہلے عالم غیب میں، حقائق اور وقائع عالم غیب میں ہوتے ہیں۔ پھر جب اللہ رب العزت ان کا ظہور چاہتا ہے، ظہور، تو عالم غیب سے انہیں عالم مثال میں منتقل فرماتا ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ اور عالم مثال کوئی اور حقیقت نہیں ہے، اور یہ کوئی از خود فی نفس ہی ایک مستقل عالم نہیں ہے، یہ عالم غیب کے حقائق اور وقائع کا پرتو ہوتا ہے۔ جیسے شیشے کے سامنے آپ اپنا چہرہ مبارک کر لیں اور دیکھیں تو شیشے میں آپ کو اپنی تصویر نظر آئے گی، تو وہ تصویر از خود کوئی حقیقت نہیں، آپ کی جو چہرے کی حقیقت ہے اس کا عکس ہے۔ تو عالم غیب، عالم غیب کا عکس عالم مثال ہوتا ہے۔ آپ پانی، تالاب کے پانی کے سامنے کھڑے ہوں تو اس کے اندر آپ کو اپنا عکس نظر آئے گا۔ تو عالم مثال عالم غیب کا عکس ہے۔ سو جو کچھ عالم غیب میں دکھائی دیتا ہے وہ حقائق و وقائع غیب کا عکس ہوتے ہیں۔ اب وہ واقعات اور وہ حقائق جو عالم غیب میں مخفی تھے، اللہ رب العزت جب ان کے ظہور کا ارادہ فرماتا ہے تو پہلے ان کو عالم مثال میں بشکل عکس منتقل کرتا ہے۔ اور عالم مثال، خواب میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ عالم مثال ہوتا ہے۔ تو عالم مثال کے بعد اگلے مرحلے میں اللہ جل مجدہ انہیں عالم شہادت میں پردہ اٹھا کر عالم شہادت میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اب فرق فقط یہ ہے کہ جن لوگوں کی روح بشریت اور مادیت اور جسمانیت اور جرمانیت اور سبعیت اور شہویت، جن لوگوں کی روح ان پردوں میں دبی ہوئی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے دلوں کی آنکھ بینا نہیں ہوتی، اور جن لوگوں کی روح نور باطن سے معروم ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے باطن کا تعلق مالائے اعلیٰ کے ساتھ نہیں ہوتا، اور جو لوگ اس مادی بشری دنیا میں رہ کر، ناسوتی ظلماتی دنیا میں رہ کر اپنا قلبی روحی باطنی تعلق کلیتاً عالم بالا سے منقطع کر چکے ہوتے ہیں، انہیں تو ان حقائق و واقعات کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اس عالم شہادت میں، جس میں کہ وہ اور ہم خود رہ رہے ہیں، سامنے آشکار ہو جاتے ہیں تو تب دیکھتے ہیں۔ مگر جن خوش نصیبوں کی روح اس دنیا میں رہ کر پردے اٹھ چکے اور ان کا تعلق مالائے اعلیٰ کے ساتھ قائم ہے اور ان کی باطن کی آنکھ کھلی ہے، وہ انہی حقائق کو عالم شہادت میں آنے سے پہلے جب عالم مثال میں پہنچتے ہیں تو آشکار دیکھ لیتے ہیں۔ ان کو عالم مثال میں آشکار دیکھ لیتے ہیں وہ حقائق جو کبھی پردہ ہائے غیب میں تھے۔ جب حقائق و لطائف کا وجود عالم غیب میں تھا تو آپ نے اسی کو غیب کہہ دیا۔ غیب خود ایک امر اضافی ہے، غیب خود ایک امر، اور یاد رکھ لیں اللہ کے سوا کوئی غیب حقیقی نہیں ہے،
اور جب قیامت ہوگی تو اللہ بھی غیب نہیں رہے گا، عیاں ہو جائے گا۔ غیب ایک امر بولیے اضافی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ کوئی شے حقیقتاً غیب نہیں۔ کل جو آنے والا، آج ہفتہ ہے، جو کچھ اتوار کے دن ہوگا وہ آج غیب ہے۔ وہ آج سیٹرڈے کو بروز ہفتہ اتوار میں جو حقائق پیدا ہونے والے ہیں ظہور پذیر، وہ آج غیب ہیں۔ کل کا سورج چڑھنے کی دیر ہے، وہ سارے غیب شہادت میں بدل جائیں گے۔ وہ سارے غیب، یہ مسئلہ علم غیب اور علم شہادت سمجھا رہا ہوں، وہ سب غیب شہادت میں بدل جائیں گے۔ تو ارے جنہیں آج آپ غیب کہہ رہے ہیں، کل آپ اس کے عالم ہو جائیں گے یا نہیں؟ کل آپ ان پر مطلع ہو جائیں گے یا نہیں؟ جن کو آج آپ نے غیب کہا اور آپ مطلع نہیں ہیں، کل کے دن میں آپ ان حقائق سے مطلع ہوں گے یا نہیں؟ تو کل وہ غیب نہ ہوں گے، وہی شہادت ہو جائیں گے۔ پھر اگلا دن آپ کے لیے غیب ہوگا، اگلا دن آپ کے لیے غیب ہوگا۔ پھر جب آپ اگلے دن میں داخل ہوں گے تو وہ عالم شہادت بن جائے گا۔ تو فرق فقط اتنا ہے، جن کے لیے کل اور آج کے درمیان پردہ حائل ہے، ان کے لیے پردے کی اس طرف غیب ہے، اس طرف شہادت ہے، اور کچھ نگاہیں وہ ہیں جن کا پردہ اٹھا دیا گیا ہے۔ جن کا پردہ اٹھا دیا گیا ہے ان کے لیے وہ بھی شہادت ہے، یہ بھی شہادت ہے۔ اب دونوں گھر سچے ہیں۔ اب میں تطبیق کر رہا ہوں، کیونکہ میرا مشرب جھگڑا نہیں جوڑنا ہے، میں توڑتا نہیں، بولیے بولیے نا، جوڑتا ہوں۔ یہی ایک عادت ہے کہ بہت سوں کو اچھی نہیں لگتی، بہت سوں کو لگتی بھی ہے۔ ہم توڑتے نہیں جوڑتے ہیں۔ اب تطبیق بتاتا ہوں، تطبیق بتاتا ہوں۔ جن کے لیے کل اور آج کے درمیان پردہ حائل ہے، ان کے لیے غیب اور شہادت کا فرق ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جن کا پردہ اٹھا دیا، جن کا پردہ اٹھ گیا، وہ کل کو بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے آج کو دیکھ رہے ہیں۔ فرق آپ نے کہہ دیا یہ کفر ہو گیا۔ بھئی کفر کیسے ہو گیا؟ ان جو کام کل کرنے والے ہیں آپ، اور آپ کافر نہیں ہوں گے، انہوں نے وہی کام آج کر دیا۔ یہ کیسے ہوا کہ کل کیا تو مومن اور آج کر لیا تو کافر؟ بھئی نیا استدلال ہے، یہ کتابوں میں نہیں ملے گا، لکھ لیں، یہ بات طے شدہ ہے۔ آپ عمر گزار لیں ساری، 10,000 کتابیں اٹھا لیں، 10,000 کتابیں عمر پوری گوا لیں، بہت سی چیزیں ہیں، لاکھوں چیزیں یہاں ملیں گی، کتابوں میں نہیں ملیں گی، اور ہمیں بھی کتابوں سے نہیں ملیں۔ اس لیے لکھ لیں، جتنا لکھ لیں، جتنا لکھ سکیں بہتر ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ جو کل کریں تو حق، اور آج کسی کو ہو جائے تو باطل، آج ہو جائے تو باطل۔ سو اس لیے فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب نگاہ ڈالتا ہے تو وہ چونکہ عالم حقیقی ہے، تو جب کوئی امر فی الحقیقت غیب میں ہوتا ہے وہ اس کا بھی عالم ہے۔ اور اللہ کے لیے تو جب فرمایا عالم الغیب والشہادہ، اللہ عالم الغیب ہے اور عالم الشہادہ ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کے لیے بھی غیب ہے؟ اللہ کس غیب کا جاننے والا ہے؟ اگر آپ نے مان لیا کہ کچھ چیزیں اللہ کے لیے بھی غیب ہیں اور وہ ان کو جانتا ہے، تو آپ تو کافر ہو گئے۔ اللہ سے تو کچھ مخفی، بولی اللہ سے تو کچھ مخفی ہے نہیں۔ جب اللہ کے لیے کوئی غیب ہے ہی نہیں، کن کی ابتدا سے لے کر فیکون کی انتہا تک اللہ رب العزت کے لیے کوئی شے غیب نہیں، تو پھر وہ عالم الغیب کیسے ہوا؟ اس کے لیے تو ہر شے شہادت ہے۔ تو میں نے ابتدا میں اس کا جواب دے دیا تھا، وہ یہ کہ غیب ایک امر اضافی ہے، کوئی شے اس کے لیے غیب نہیں، ہمارے لیے ہے۔ تو اس کا فرمانا یہ ہے کہ لوگوں، جو تمہارے لیے غیب ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں،
اور جو تمہارے لیے شہادت ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں. سو وہ عالم الغیب و شہادہ ہیں اپنی حقیقت میں. اور ایک بات یاد رکھ لیں، پورا قرآن پڑھ لیں اور کل کتب حدیث پڑھ لیں، کوئی نص، ایک نص بھی قرآن اور حدیث کی، یہ بات ایک محقق سکہ بات عرض کر رہا ہوں، اس کو لکھ لیں اور انشاءاللہ دنیا میں کوئی فرد کبھی بھی اس کو رد نہیں کر سکے گا، کوئی شخص. اور وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ، اس نے یہ تو بیان فرمایا کہ میں عالم الغیب والشہادہ ہوں، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ غیب کو از خود لا یعلم الغیب، کوئی غیب کو جاننے والا یعنی اس کا عالم نہیں ہے، خود کوئی نہیں جانتا. مگر قرآن اور حدیث کی کسی نص میں اس نے یہ نہیں فرمایا کہ جس غیب کو میں جانتا ہوں کسی کو بتاتا بھی نہیں ہوں. اس نے ہر جگہ لوگوں کے جاننے کی نفی کی، اپنے بتانے کی نفی نہیں کی. بس اتنی بات ہے. وہ جانتا ہے خود، اور انبیاء اور اولیاء کو جب کہتے ہیں کہ جانتے ہیں تو وہ اس کے بتانے سے جانتے ہیں. تو بتانا اللہ کا یہ قدرت الہیہ ہے، یہ قدرت عباد نہیں ہے، یہ بندوں کی قدرت نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے. سو جب نبی اور ولی غیب پر مطلع ہوتا ہے تو ولی اور نبی کا غیب پر مطلع ہونا بھی توحید ہے، چونکہ اللہ کے مطلع کرنے سے اسے خبر ہوئی. اللہ مطلع نہ کرتا تو انہیں خبر نہ ہوتی. اس لیے انبیاء و اولیاء کو مطلع علی الغیب کہتے ہیں، عالم الغیب نہیں کہتے. یہ شان میں فرق رکھتے ہیں. انبیاء اولیاء کے لیے ثابت کرنا ہو تو کیا لفظ بولتے ہیں؟ مطلع علی الغیب. اور اللہ کے لیے بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں عالم الغیب، اور وہ مطلع ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جہاں نفی کی علم کی ہی، اطلاع کی نفی نہیں کی. یہ بات پختہ ذہن نشین کر لیں. علم کی نفی کی، اطلاع کی بولیے نہیں کی، بلکہ اس نے تو اشارے میں بات ساری سمجھا دی. فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، یہ جو غیب ہے اس کی کنجیاں میرے پاس ہیں. بولیے غیب کی، بولیے کنجیاں میرے پاس ہیں. اگر رب کائنات کا مقصود یہ ہوتا کہ غیب وہ حقائق ہیں جو کبھی بھی کسی کو بتانے ہی نہیں، اگر غیب ان حقائق کا نام ہوتا جو کسی کو بتائے نہیں جاتے اور کسی کو بتائے نہیں جائیں گے اور ان پر کسی کو مطلع نہیں کیا جائے گا، اگر غیب ہمیشہ مخفی رہنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ غیبوں پر تالا میں نے لگا رکھا ہے، وہ چابیوں کا نام نہ لیتا. بند رکھنا ہو تو تالا کہتے ہیں اور ان کو کھولنا ہو تو چابی کہتے ہیں. اس نے تو غیب بھی کہہ دیا، اشارہ بھی بتا دیا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کھولنے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں. مطلب یہ ہے کہ اے لوگو جو نبی اور ولی نہیں ہو، جن کا رابطہ اور اتصال مالا اعلیٰ سے اور مالا اعلیٰ کے بعد حضور الہ سے قائم نہیں ہے، جن کے حجابات میں نے اٹھا نہیں دیے، جن کا تعلق میرے ساتھ قائم نہیں ہو گیا، جن کے دلوں کو اور روحوں کو میں نے اپنے اسرار اور مغیبات اتارنے کا تالاب نہیں بنا رکھا، جو میرے ساتھ مرتبط اور متصل نہیں ہو گئے، وہ سن لیں میں نے تالا لگا کے چابیاں غیب کی اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. کسی شخص کی مجال نہیں کہ کھول کر غیب پا سکے. چابیاں پاس رکھنے کا معنی یہ ہے کہ بند نہیں رکھتا، تمہارے لیے بند ہے، جن کو بتانا ہوتا ہے چابی سے کھول کے بتا دیتا ہوں. تو غیر نبی اور غیر ولی کے لیے قفل ہے، تالا ہے، اور نبی ولی کے لیے چابی ہے. کیا سمجھے؟ غیر نبی اور غیر ولی کے لیے تالا ہے، تالا ہے، اور نبی اور ولی کے لیے تو غیروں کے لیے تالا ہوتا ہے. جب آپ یہاں آئے
ابھی درس اٹینڈ کرنے، تو گھروں کو تالا لگا ہے، چابیاں آپ کی جیب میں، آپ کہیں گی عندی مفاتیح الباب، عندی مفاتیح الباب، گھر کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ اب کوئی غیر جانا چاہے تو کھول، بولیے، کھول نہیں سکتا۔ آپ کی زوجہ نے کہا میں نے گھر جانا ہے، آپ فوری چابی نکال کے دے دیں گے، لے جائیں۔ اور اگر آپ کی زوجہ کے پاس چابی ہے، آپ نے کہا جانا ہے، تو فوری چابی نکال کے دے دیں گے۔ تو جو اہل البیت ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، چابیاں ہوتی ہی انہی کے لیے ہیں۔ غیروں کے لیے تالے ہوتے ہیں اور اپنوں کے لیے، بولیے نا، چابیاں ہوتی ہیں۔ لفظ مفاتح استعمال کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی غیر ہو تو جتنا ترلا چاہے لگا لے، اس پر میرا غیب نہیں کھلے گا، تالا لگا ہے۔ ہاں اگر کوئی میرا بن جائے تو میرے بندو، میں نے تو چابیاں رکھی تمہارے لیے ہیں، ورنہ خدا کو تو نہ تالے کی حاجت نہ چابی کی حاجت۔ تالا چابی اللہ کے لیے تو ہے نہیں، تالا چابی اللہ کے لیے تو، وہ تو نہ تالے کا محتاج، اگر کسی سے چھپانا چاہے تو بغیر تالے کے نہیں چھپا سکتا جی۔ وہ تالا اگر اللہ تعالیٰ نہ لگائے تو پھر آپ چوری کر لیں گے، غیب ہے جرت کسی کی؟ نہیں کر سکتے۔ اور اگر وہ کسی کو دینا چاہے تو چابی کے بغیر نہیں دے سکتا۔ تو بھائی نہ تالا اس کی حاجت نہ چابی اس کی حاجت۔ یہ تالا چابی ہے کس کے لیے؟ یہ تو ہے ہی مخلوق کے لیے، اور تم انہی سے نفی کرتے پھرتے ہو۔ یہ تو ہے ہی مخلوق کے لیے، تو نفی پھر تو اس کے بتانے کا مقصد، چابیاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ چابی کا جب وجود ہوگا تو چابی کا وجود مستلزم ہے تالے کو۔ جس کمرے کا تالا ہی نہ ہو، کبھی اس کی بھی چابی دیکھی سنی؟ یہاں برطانیہ میں جب میں آیا تو جس گھر میں جائیں وہاں تالا ہی نہیں ہوتا اندر۔ اب ہم نے آ کر وہ مالک مکان سے درخواست کر کے، چونکہ کرایہ دار بیٹھے ہیں تو تالے لگوائے ہیں۔ ہماری عادت ہے، ہم تالے رکھتے ہیں پاکستان میں، تو اپنے تالے لگوائے ہیں۔ ان سے کہا بھئی جاتے ہوئے آپ کو چھوڑ جائیں گے ہم۔ تو چابی کا جب لفظ آ گیا، مفاتح، عندی مفاتح، تو کیا مطلب ہے؟ تالا لگا ہوا ہے۔ اور اگر تالا ہی نہ ہو تو پھر چابی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ تو چابی کا مطلب ہے تالا۔ تو جب فرمایا غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں، تو اس میں بیان یہ دے دیا کہ غیرو تم مت جانا، وہاں تو تالا لگا ہے، تمہارے لیے داخلہ عالم غیب میں ممنوع ہے۔ تو گھر والے بولے، بیٹا بولا، بیٹی بولی، بیوی بولی، اعزہ بولے، اقارب بولے، بھائی بولے، پیارے مہمان بولے جن کو گھروں میں ٹھہرانا ہے، کہ وہ تو تالا لگا ہے جی، ہم کیسے جائیں؟ اللہ کے بندے، تالا تو غیروں کے، چوروں کے لیے ہوتا ہے، اپنوں کے لیے تالا نہیں، اپنوں کے لیے چابی ہوتی ہے۔ چوروں کے لیے تالا ہوتا ہے اور اپنوں کے لیے چابی ہوتی ہے۔ تو ہاں دونوں سچے ہیں۔ اگر کوئی چور ہے تو اس کے لیے تو تالا ہی تالا ہے۔ کوئی چور ہے تو سچا ہے، وہ سچا ہے، کیوں؟ اس کے لیے تو ہے ہی تالا۔ تو وہ تالا نہ کہے تو کیا کہے؟ چونکہ تو غیر ہے۔ جب کہتے ہیں کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں اندر ادراک پا سکتا، کوئی نہیں داخلہ کر سکتا، تو سچے ہیں کہ غیر ہیں، غیر تو جا ہی نہیں سکتے، ان کے لیے تالا ہے۔ اور اگر کوئی غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے، کوئی داتا گنج بخش علی حجویری ہے، خواجہ معین الدین اجمیری ہے، بابا فرید شکر گنج ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی ہے، مجدد الفسانی ہے، جنید بغدادی ہیں، حسن البصری ہیں، مولا علی المرتضیٰ ہیں، تو ان کے لیے بھی تالا ہے؟ بولی ان کے لیے بھی تالا ہے؟ نہیں، ان کے لیے چابیاں ہیں۔ اور کوئی مولا علی ہو گیا تو اس کے لیے تو فرمایا چابیاں بھی، اے میرے محبوب علی، تجھ سے نچلوں کے لیے چابیاں تھیں، تجھے تو خود دروازہ بنا دیا ہے۔ من انا مدینۃ العلم وعلی بابها، چابیاں نیچے رہ گئیں، اور جب کوئی علی ہو جائے تو خود دروازہ ہی تم ہو۔
جس پر چاہو کھلو، جس پر چاہو بند ہو جاؤ. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. تو دونوں سچے ہوئے. جن کو داخلہ ممنوع ہوا ان کے لیے غیب مکفل ہوا، اور جو اپنے ہو گئے چابیوں والے اصحاب المفاتیح، کیا؟ جو اصحاب المفاتیح کنجیوں والے ہو گئے، کنجیوں والے، ان کے لیے کھل گیا.